مسجد مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہوتی ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی ہے جس میں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلامی کی تیسری مسجد اور مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کے بارے میں ایسے حیران کر دینے والے فیکٹ جانیں گے جن کو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، جس جگہ پر مسجد نبوی واقع ہے وہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ ان دونوں بچوں نے مسجد نبوی کے لیے اپنی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی سونپ دی تھی۔ 1 ہجری یعنی سن 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی بنیاد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجور کے تنوں اور پتوں کی بنائی گئی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، یعنی اضافہ کیا گیا۔ اس وقت مسجد نبوی صرف 1000 اسکوائر میٹر کی جگہ پر تھی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے عرب میں سن 1909 میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں ہی بجلی لگوائی گئی تھی۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ شروعاتی دور میں گنبد خضرا لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ بعد میں سن 1818 میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے گنبد خضرا کو اینٹوں اور پتھروں سے بنوایا۔ سن 1837 میں پہلی مرتبہ گنبد خضرا پر ہرا رنگ کروایا گیا۔ اس سے پہلے یہ سفید اور نیلے رنگ میں ہوا کرتا تھا۔ دوستو، گنبد خضرا کے بالکل نیچے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی حساب سے مسجد نبوی میں توسیع یعنی اضافہ کیا جانے لگا۔ خلفائے راشدین اور عثمانی سلطنت میں تقریباً 5 بار مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا۔ اسی دور میں مسجد نبوی میں کئی قیمتی پتھر بھی لگوائے گئے۔ دروازوں اور چھت پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئیں۔ جب سعودی عرب میں سعود بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تب مسجد نبوی کو اور بڑا بنایا گیا۔ آل سعود نے مسجد نبوی کو 2,35,000 اسکوائر میٹر تک پھیلا دیا۔ یہ مسجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی سے 100 گنا بڑی ہے۔ دوستو، مسجد نبوی ان 3 مقدس جگہوں میں سے ایک ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی گئی صرف ایک نماز باقی عام مسجدوں میں پڑھی گئی عام نمازوں سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی کی چھت پر تقریباً 27 گنبد لگائے گئے ہیں جن کے اندر والی سطح پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہیں۔ یہ گنبد اپنے آپ کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ہر ایک گنبد کا وزن تقریباً 800 کلو گرام کے پاس ہے۔ پوری مسجد نبوی میں تقریباً 100 سے زیادہ لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں اور ہر دروازے پر کئی کلو سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہیں۔ ان دروازوں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ یہ دروازے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو صرف ایک انگلی کی مدد سے کھول سکتے ہیں۔ مسجد میں ایک VIP دروازہ بھی ہے جہاں سے صرف بڑے بڑے خاص مہمان ہی اندر آ سکتے ہیں۔ یہ دروازہ نمبر 39 ہے اور جنت البقیع کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں بھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اب جب بھی مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس بات پر حیرانی تو ضرور ہوتی ہوگی کہ مسجد نبوی کا کونا کونا اتنا صاف ستھرا کیسے رہتا ہے۔ دراصل اس مسجد میں 6000 سے زیادہ صفائی کرنے والے خادم ہیں جو 24 گھنٹے مسجد نبوی کی صفائی میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی زائرین ذرا سا بھی کوڑا کچرا کہیں پر گرا دیتا ہے تو مسجد نبوی کے خادم اس کوڑے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ حرم شریف کو چھوڑ کر مسجد نبوی جیسی صاف ستھری اور پاک زمین پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اس بات پر ہم مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ضرور ہوگی کہ مسجد نبوی کے نیچے ایک الگ ہی دنیا موجود ہے۔ مسجد نبوی کے نیچے 4 یا 5 تہہ خانے ہیں، جیسے 4 یا 5 منزلہ بلڈنگ ہو۔ آپ نے کبھی یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی مسجد کو مینیج کہاں سے کیا جاتا ہے؟ مسجد نبوی کو مینیج انہی تہہ خانوں میں سے کیا جاتا ہے۔ ان تہہ خانوں میں سیکیورٹی آفس، آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ سینٹر یعنی پوری مسجد میں ہونے والی اذان، خطبے، بیانات اور مسجد کے ہر ایک کونے میں لگے کیمرے سے بننے والی ویڈیوز کی مینجمنٹ انہی تہہ خانوں میں سے کی جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے نیچے 2 تہہ خانے تو صرف کار پارکنگ کے لیے بنائے گئے ہیں جن میں 5000 سے زیادہ گاڑیاں آرام سے پارک کی جا سکتی ہیں۔ ایک تہہ خانے میں تو صرف ٹوائلٹس اور باتھ روم ہی بنائے گئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 380 ہے۔ میرے حساب سے مسجد نبوی کے ٹوائلٹس دنیا کے سب سے صاف ستھرے ٹوائلٹس ہیں کیونکہ ان کو دن میں 5 سے 10 مرتبہ بہترین طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔
مسجد نبوی میں زائرین پیاسے نہ رہیں اس کے لیے زمزم پانی سے بھرے ہوئے بڑے بڑے 20 ٹینکر مکہ سے مسجد نبوی میں لائے جاتے ہیں اور یہ پانی چھوٹے چھوٹے واٹر کولرز میں بھر دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں بزرگ اور ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے تقریباً 5000 فولڈیبل کرسیاں رکھی گئی ہیں۔ پوری مسجد نبوی میں 2000 سے زیادہ خوبصورت جھومر لگائے گئے ہیں جن کی خوبصورتی آپ کو ایک الگ ہی خوشی دیتی ہے۔ مسجد نبوی میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بلب لگے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں کبھی بھی کسی بھی کونے میں اندھیرا نہیں کیا جاتا۔ مسجد نبوی میں دنیا کا بیسٹ ساؤنڈ سسٹم بھی لگا ہے۔ اذان، خطبہ اور تلاوت قرآن کی آواز آپ کو اتنی صاف اور اتنی اصلی لگے گی کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ آوازیں آپ سپیکر میں سن رہے ہیں۔ پوری مسجد میں تقریباً 3 سے 4 ہزار سپیکرز لگائے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے بڑے مینار پر ایک اتنا پاورفل سپیکر لگا ہوا ہے کہ جب مسجد نبوی سے اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز مدینہ منورہ میں 10 کلومیٹر تک آسانی سے سنائی دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سپیکر کتنا پاورفل ہوگا۔ مسجد نبوی میں 10 مینار ہیں جن کی اونچائی 105 میٹر یا 344 فٹ ہے۔ اگر آپ نے مسجد نبوی میں ذرا بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو 2 منٹ میں دھر لیا جائے گا، کیونکہ مسجد نبوی کے کونے کونے میں بہترین کوالٹی کے لگ بھگ 1300 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ہلچل کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور دوستو، مسجد نبوی میں لگ بھگ 15,000 کے قریب بہترین کوالٹی کے کارپیٹس بچھائے گئے ہیں تاکہ نمازیوں کو نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ ان کارپیٹس پر ہر روز عطر کی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ چاہے کتنی بھی تیز دھوپ ہو، مسجد نبوی کا صحن ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ دوستو، مسجد نبوی میں لگی ان چھتریوں کو تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ آج سے 10-15 سال پہلے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے نمازی مسجد کے صحن میں تیز دھوپ اور سورج کی تپش میں 40 سے 50 ڈگری کی گرمی میں نماز پڑھنے کو مجبور ہوا کرتے تھے۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے ان چھتریوں کو بنوایا۔ یہ سیفلون کپڑے سے بنی ہیں جن میں نہ آگ لگ سکتی ہے اور نہ ہی یہ پانی میں بھیگ سکتی ہیں، یعنی واٹر پروف بھی ہوتی ہیں۔ یہ چھتری سورج کی گرمی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور نیچے کھڑے نمازیوں کے لیے ٹھنڈک پیدا کرتی ہیں۔ ان چھتریوں کی تعداد پورے مسجد نبوی میں تقریباً 250 کے قریب ہے۔ زائرین اور نمازیوں کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو گرمی نہ لگے، اس لیے مسجد نبوی میں جگہ جگہ مسٹ فینز لگائے گئے ہیں۔ لگ بھگ 450 مسٹ فینز ہر ایک گھنٹے میں 200 لیٹر سے زیادہ پانی ہوا میں پھینکتے ہیں اور مسجد نبوی کے انوائرمنٹ کو اتنا ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ ان فینز کے آگے اے سی بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ سن 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں ایک لائبریری بھی بنوائی گئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی کتابیں، کئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس، کئی چیزیں اور اس زمانے میں لکھے گئے کئی قرآن پاک رکھے گئے تھے۔ سعودی عرب سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت ختم ہوتے ہی اس وقت کی حکومت نے اس لائبریری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی کئی چیزیں ترکی کے استنبول شہر کے ٹاپ کاپی میوزیم میں رکھوا دیے جو آج بھی وہاں موجود ہیں۔ دوستو، مسجد نبوی میں 15 لاکھ لوگ ایک ساتھ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نمازیوں کی یہ تعداد لگ بھگ 20 لاکھ پار کر جاتی ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو اتنی آسانی سے سنبھالنا یہ دنیا کی سب سے بہترین مینجمنٹ ہے۔ ایسی مینجمنٹ دنیا میں اور کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یقیناً اس ویڈیو سے پہلے مسجد نبوی کے بارے میں اتنی ساری معلومات آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس ویڈیو پر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو خانہ کعبہ کے بارے میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔